الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اسٹیج پر رونق افروز ہماری جماعت کے معززین علماء کرام، خاص طور سے راجکوٹ سے تشریف لائے، ادھر حضرت لودھی گاہ سے تشریف لائے، بریلی سے تشریف لائے، اور دیگر ہمارے کئی علماء کرام جو کھمباڑیا سے احمد باپو تشریف لائے، مولانا جو مانا وادر وہاں کے بھی مولوی صاحب تشریف لائے، سب حضرات الحمدللہ ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں اور ہمارے اسٹیج کی رونق اور زینت بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بھلی کر دے، اچھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان کے ساتھ ان کے مقتدی وغیرہ بھی تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی پوری جماعت نکاح کی پرمکھ سمیت رشتوں سمیت تشریف فرما ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی حاضر ہیں۔ آپ حضرات نے 10 دن بھی بیان احمد بخاری صاحب سے سماعت فرمایا، اور آپ لوگوں کے واپس اچھے تاثرات بھی ہم نے محسوس کیے کہ اچھے الحمدللہ بیانات وغیرہ ہوئے ہیں۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے آپ کی جماعت، ہمارے عاصم بھائی مولانا سہیل اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پرمکھ صاحب وغیرہ، اور جو بھی آپ کی ہماری مسجد کے اور جماعت خانے کے جو ٹرسٹیان حضرات ہیں، یا قاسم ڈاڈا کی درگاہ شریف کے جو ممبران حضرات ہیں، وہ سب بحمدہ تعالیٰ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیانات جو ہوتے ہیں محرموں میں، وہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے خطیب حضرات کیا ہے کہ شہیدان کربلا کے موضوع پر آتے ہیں اور امام حسین کی شہادت پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا اس کا ذکر بہت کم، جنرلی طور پر، عام طور پر کم ہوتا ہے۔ اور ویسے الحمدللہ مولانا سہیل بتا رہے تھے اور بھی لوگوں نے بتایا کہ یہاں الحمدللہ جمعے کے دن باقی رہا ہوا بیان حضرت قبلہ اپنے امام صاحب فرمایا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی آپ کی ہماری نالج اور جانکاری میں رہنی چاہیے۔ مولوی صاحب ڈیٹیل وار، تفصیل وار بتاتے ہوں گے۔ ہم کیا ہے کہ مختلف گوشے کربلا کی شہادت کے بعد جو ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور کیا ہے کہ صرف رولے دھو لینے سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی ہے، صرف کیا ہے کہ سبیلیں پلانے سے، نیازیں کھانے سے، اس سے نہیں، بلکہ اپنے اندر پریورتن اور انقلاب لانا پڑتا ہے۔
امام حسین نے طوفانوں کا رخ بدل دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا جدھر جا رہی تھی نا، حسین اپنی پوری آل اولاد سمیت اس کے لیے آڑ بن گیا، اور آڑ بن کر کے دنیا کو واپس گنبد خضرا کی طرف دھکیل دیا۔ دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ وقت کو جو بھی بدل دے وہ ہے انسان عظیم، وقت کو جو بھی بدل دے وہ ہے انسان عظیم، وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں۔ یزیدی آندھی اٹھی تھی، یزیدی طوفان اٹھا تھا، اور یہ طوفان پوری امت کو لے کر کے بہا لے جاتا تھا، مگر وار حسین تیری ہمت کو سلام کہ تو نے اس طوفان کو وہیں روک دیا، اور طوفان کو روک کر کے وہاں باندھ دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ٹھنڈی ہوائیں دنیا میں چلا دی۔ دوست ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین بھی اگر اس کے ساتھ کمپرومائزر کر لیتے، امام حسین بھی اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، تو آج آپ کو اور ہمیں دین اس شکل میں نہیں ملتا۔ یہ جو آپ کو اور ہمیں دین کے رنگ میں جو ملا ہے، یہ صرف امام حسین کی قربانی کا ہی نتیجہ ہے۔ بہرحال 10 تاریخ کو یہ جہاں کا حادثہ، دل کو ہلا دینے والا حادثہ، رلا دینے والا حادثہ، روحوں کو تڑپا دینے والا حادثہ زمین کربلا کے اوپر ہو گیا۔ دوستو، مولانا کل بیان کر رہے تھے کہ جنات بھی روئے تھے، اور آسمان سے خون ٹپکا تھا، درختوں سے خون ٹپکا تھا، جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے خون نکلتا تھا، زمین روئی تھی، آسمان رویا تھا، اللہ کی مخلوق جنات روئے تھے، پہاڑوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسین کا ایسا غم منایا دنیا میں۔ آپ لوگ ہم لوگ تو ٹھیک ہے، ڈھول باجے بجاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، نیازیں لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ نے اسی دن جس وقت یہ واقعہ ہوا، قیلولہ کر رہی تھی، سو رہی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ دنیا ہست و بود کا بادشاہ، آمنہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا لخت جگر، آپ کا اور ہمارا آقا و مولا کس حال میں ہے؟ کپڑوں کے اوپر گرد اور غبار اور ریت جیسی پڑی ہوئی ہے، دھول جیسی، داڑھی مبارک کے اوپر بھی گرد اور غبار، اور ایک دم پریشان۔ حضور علیہ السلام بہت دکھی نظر آئے، ہاتھ میں ایک باٹلی ہے جس میں خون بھرا ہوا، آنکھیں بھری ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، سرکار آپ، اور یہ حال ہے، کپڑوں پر گرد و غبار لگی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر بھی گرد و غبار ہے، آپ کی آنکھیں یعنی آنسوؤں سے تر ہے، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ جب حضور نے فرمایا، ام سلمہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، میں کربلا کے میدان کے اندر وہیں موجود تھا، اور یہ حسین کا خون ہے جو میں لیے پھر رہا ہوں۔
ہو ایک روایت ہم نے یہ بھی سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں دانت شہید ہونے لگا تو خون جب ٹپکنے لگا نا تو جبریل کو آرڈر ہوا تھا کہ جبریل خون کا ٹپا زمین پر گرنے نہ پائے. نانے کا خون زمین پر گرنے لگے تو فرشتہ جبریل تھامتا ہے، مگر جب خود نواسے کا خون جب گرنے لگا تو اس کے لیے جبریل نہیں، خود رسول اللہ نے وہ خون بوتل میں جمع کیا. دوست، خون حسین کا کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. بہرحال شہادت ہو گئی. شہادت ہونے کے بعد اب وہ لوگ جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کی کمرے تھپا تھپا رہے ہیں، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اور رسول اللہ کے بہو بیٹیاں اپنے خیموں میں بیٹھی بیٹھی رو رہی ہیں، رو رو کر ان کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، وہ رو رہی ہیں. ہو ایک میت ہو جائے، ایک کوئی گزرنے والا گزر جائے، ایک کوئی لاش کوئی گزر جائے تو پورے گاؤں میں سناٹا ہو جاتا ہے کہ میت ہو گئی ہے. یہاں پر کم سے کم 72 لاشیں رکھی ہوئی ہے. کتنی؟ 72. کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی بھی تشفی دینے والا نہیں. رسول اللہ کی بہو بیٹیاں اپنے خیموں میں بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کل کون سے مولانا بیان کر رہے تھے کہ آج 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں گزر گئی ہے اس واقعے کو. آپ اور ہم سنتے ہیں تو ہمارے آنسو آتے ہیں. اے اللہ، 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس غم کو سن کر امت رو رہی ہے تو جن کے سامنے یہ حادثہ ہوا ہوگا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. رو رو کر کے اگر بیٹا گزر جاتا ہے تو ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، شوہر گزر جاتا ہے تو بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بلائے جاتے ہیں کہ آؤ بھائی سنبھالو، بے ہوش ہو گئی ہے. وہاں دیو کے اندر ایک مرتبہ کوئی اجمیر شریف جا رہے تھے، راستے کے اندر کوئی ایسی کھائی کے اندر گاڑی پڑ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4-5 ایک ساتھ مطلب شہید انتقال ہو گئے. تو وہ کہہ رہے تھے ماچے نہیں مل رہے تھے، غیر مسلموں نے بھی دکانیں بند کر لی تھی، دیو سارا سن ہو گیا تھا اور رو رو کر کے بے ہوش ہو گئے. گھر میں 2 ڈاکٹر لا کر کے بٹھا دیے. تو 4-5 اگر گزر جاتے ہیں اور ان کی میتیں اگر رکھی ہوتی ہے اور نکلنے والی ہوتی ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر کیا گزری ہوگی جب یہ سب کے سب شہید ہو گئے. 20 افراد تھے حضور علیہ السلام کے خاندان کے اور 50 تھے دوسرے رفقا جو ان کے ساتھ آ گئے تھے. وہ بہرحال شام ہوئی دوستو، شام ہوئی، اندھیرا سا چھانے لگا. وہ لوگ کیا، ان کے یہاں پانی بھی چل رہا تھا، چائے بھی چل رہی تھی، کھانے بھی چل رہے تھے، یہاں صرف رونا ہی رونا چل تھا اور کچھ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ رات زیادہ ہو گئی تو حضرت زینب خیموں سے باہر نکلی، رباب سے کہا رباب تھوڑا سکینہ کو پکڑنا، میں تھوڑا بھائی کو دیکھ کر آتی ہوں کہ میرا بھائی کدھر لیٹا ہوا ہے.
تو تھوڑی سکینہ کو پکڑنا، میرے پیچھے نہیں آ جائے، کیونکہ بھائی اس کی وصیت کر گیا ہے کہ اس کو میرے پاس مت آنا دینا۔ تو کیا معلوم یہ کہیں میرے پیچھے نہیں آ جائے، ذرا خیال کرنا، اس کو پکڑنا۔ میں جا رہی ہوں بھائی کو دیکھنے کے لیے کہ میرا بھائی کہاں شہید ہو کر کے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت زینب خیمے سے نکل کر کے اس میدان کی طرف آئی، وہاں آ کر کے دیکھا کہ بغیر سر کا حسین کربلا کی زمین پر لیٹا ہوا ہے، 100 سے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں، خون سے لت پت ہے، اور پورا قمیض چھلنی بنا ہوا ہے، اس طرح کی حالت ہے۔ بہن آئی اور آ کر کے اپنے بھائی کے بازوؤں کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر کے چمٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی کتھو لیاواں کفن میں تیرا، بہن تیری مجبور ہے، میں تیرا کفن کہاں سے لاؤں بھائی، شہر مدینہ دور ہے، اگر میں وطن میں ہوتی تو تیرے واسطے کفن منگاتی ہے میرے بھائی، تیرا کفن بھی مطلب یہ کہ میں لا نہیں سکتی، اور بھائی ہمارے کو تو نے اس جنگل کے اندر اس بیابان میں کس کے بلاؤن دی ہے، کس کے بھروسے چھوڑا ہے۔ مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، یا محمدہ، اے محمد مصطفیٰ، یہ تمہارا نواسہ حسین جسے تو چھاتی پر لٹایا کرتا، جسے کندھے پر بٹھایا کرتا، جسے تو اپنے ہونٹوں سے لگایا کرتا تھا، وہ آج تیرا حسین چپ چاپ زمین کربلا کے اوپر کٹا ہوا اور الگ الگ بازو ہوئے ہوئے یہ اس طرح اس حال میں سو رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور یہ حسین اس حال کے اندر ہے۔ بہت دیر تک حضرت زینب اپنے بھائی کو ہلاتی رہی، مگر بھائی تو جنت سدھار چکا تھا۔ بہرحال دوستو، رات کا وقت اور آگے بڑھا، حضرت زینب رو رو کر کے ہچکیاں بن گئی، واپس خیمے کی طرف گئی، اور خیمے کی طرف جا کر کے دیکھا بیویاں وغیرہ رو رہی ہے، رونا تھم نہیں رہا ہے، رو رو کر کے بے ہوش سی ہو رہی ہے، کون ہوش میں لائے، کون پانی پلائے۔ بتاتے ہیں کہ یزیدیوں نے رات ہونے کے پر انہوں نے کہا کہ خیمہ لوٹ لو، تو آپ کے پاس جو بھی سامان وغیرہ تھا وہ بھی انہوں نے لوٹ لیا۔ ایک حمید نامی آدمی آیا، اس نے مطلب یہ ہے کہ آ کر کہا کہ یہ کون ہے، حضرت زین العابدین کے بارے میں ان کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے اسی وقت جب رات ہو گئی، تو کہا اس لڑکے کو بھی مار دو۔ تو حمید نامی شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ بیمار ہے اور چھوٹا بچہ ہے، اس کو مت مارو، لہٰذا ان کو چھڑا دیا۔ اس کے بعد یہ امر سعد پلیت یہ آیا جو اس لشکر کا، یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کوئی لوٹ مار وغیرہ نہیں کرنی، جس نے بھی جو کچھ لیا واپس دے دو، اور کوئی بھی اس خیمے کے اندر مت گھسنا، اور دھیان رکھنا ان کا پیرا وغیرہ دینا۔ اس طرح کی وہ چاپلوسی وغیرہ کرنے لگا، اور کہا زین العابدین کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس بچے کا دھیان رکھنا۔ اس طرح کی کچھ باتیں وغیرہ اس نے کی، اور پھر وہ بھی وہاں سے چل دیا۔ پوری رات وہ لوگ اپنے نیند وغیرہ کرتے رہے، کچھ پہرے دار تھے وہ ضرور جاگتے رہے، اور حضرت امام حسین کے خیمے کے اندر کیا ہے کہ نیند نہیں تھی۔ اب نیند کیسے آئے؟ ایک میت اگر گھر میں ہو جاتی ہے، گھر والے سوتے نہیں ہیں، اور یہاں تو رباب کا بچہ چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اون اور محمد چلے گئے، ابراہیم اور محمد چلے گئے، تو دوستو ان کو نیند کیسے آ رہی؟ نیند نہیں آ رہی ہے، بیٹھے رو رہے ہیں، رونا چلو ہے۔ اس طرح کرتے کرتے صبح ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے، یزیدیوں نے کہا کہ بھئی ان کو اب
ابن زیاد کے پاس کوفہ لے چلو۔ تو ابن زیاد کے پاس ان کو کوفہ لے جانے کے لیے کہا کہ بھئی اب آپ لوگ چلو تمہیں کوفہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے خیمے وغیرہ انہوں نے واپس سمیٹے، روتے 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 روتے۔ علی اصغر کا جھولا بھی خالی ہے، علی اکبر کی بھی دوستو وہ بھی جگہ خالی ہے، اور سارا گھر بھرا تورا گھر خالی ہو گیا سوائے زین العابدین کے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی مائیا مائیا ضرور ہے۔ کہا کہ وہاں لے چلو، لے کر چلو۔ تو وہاں لے جانے لگے تو حضرت زینب نے، حضرت رباب نے اور بھائیوں نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی چلیں گے تو صحیح، مگر کیا ہے کہ اب واپس کیا معلوم ادھر آئے ہیں نہیں آئے، ایک بار ان کو آخری سلام تو کر دیں۔ کہا بھئی سلام کر لو۔ تو حضرت زینب امام حسین کے پاس آئی، آ کر کہا بھائی تیری بہن جا رہی ہے بھائی۔ انہوں نے جا کر ادھر سلام کیا، علی اکبر کو سلام کیا، وہ چپ چاپ ان کے جسم زمین کربلا کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جا کر ان کے قدموں کے پاس جا کر کے سلام کرتی ہے، اور سلام کر کے رو کر کے ہچکیاں بند رہی ہے، کبھی گر رہے کبھی پڑ رہے کبھی کھڑے ہو رہے، ایسی پوزیشن اور عادت ہو گئی۔ اور ان کو کہا کہ بھائی چلو اب کوفہ چلتے ہیں۔ یہ اب لوٹا پٹا قافلہ اب کوفہ کی طرف مطلب یہ کہ روانہ کر دیا گیا۔ کوفہ جب یہ روانہ کیے گئے نا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے الگ الگ ٹیموں کو دے دیے تھے کہ بھئی 12-13 سر تم رکھو، 12-13 سر تم رکھو، 15-20 سر تم رکھو، یعنی ان کی گردنیں وغیرہ کاٹ کر کے سر الگ کر لیے تھے۔ تو الگ گروپوں کو الگ سر تھمائے گئے تھے، خاص طور سے حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کے سروں کو، اور وہ سروں کو الگ لے کر کے اس نے اس کا سر پکڑا، اس نے اس کا سر لیا، اس نے اس کا سر لیا، یوں یہ لے کر کے جا رہے تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے سر ابن زیاد کے پاس گورنمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچانے تھے، اور پہنچ بھی گئے۔ مگر کیا ہے کہ یہ جو خولید ابن یزید جو تھا، جو امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور پھر ایک دم ہاتھوں میں کپ کپی تھرا چھا گئی تھی، اور یہ واپس پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بھائی حسن نے یا شمر نے امام حسین کا سر مبارک آپ کے دھڑ سے الگ کیا تھا۔ تو خیر یہ خولی کیا ہے کہ یہ سر لے کر کے، زیادہ رات گزر چکی تھی، سر اس کے پاس ہی تھا، تو یہ تھوڑا لیٹ گیا، یعنی دیر سے گیا۔ اس وقت گورنمنٹ ہاؤس کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کریں صبح پیش کر دیں گے۔ تو وہ سر لے کر کے گھر چلا گیا۔ گھر لے جا کر کے اس نے اپنے گھر کے اندر ایک کنڈیے کے نیچے، یہ جو تگارا وغیرہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک کنڈیا ٹائپ کچھ تھا، جہاں اس نے امام حسین کے سر مبارک کو فرش پر رکھ کر کے اوپر سے اس پر کنڈا دھر دیا، اور اپنی بیوی کو اور کہا کہ میں ایک بہت بڑی چیز لے کر آیا ہوں گھر کے اندر۔ اس کی عورت نے کہا کیا لایا ہے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین کا سر لایا ہوں۔ جب اس نے کہا تیرے پر اللہ کی لعنت ہو، لوگ تو روپیہ پیسہ مال دولت لے کر آتے ہیں، اور تو رسول اللہ کی آل اور ان کے نواسے کا سر لایا، تجھے غیرت اور شرم نہیں آئی؟ بتاتے ہیں کہ بولا بولی ہوئی، اس نے اپنے شوہر کو برا بلا بولا۔ اس کے شوہر کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اپنے بستر پر جا کر کے لمبا ہو گیا۔ یہ عورت کیا ہے کہ وہاں جہاں سر رکھا ہوا تھا وہاں یہ وضو کر کے بیٹھ گئی، جیسے عطیات میں بیٹھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنی شروع کر دی، اور روتی اور رونے لگ گئی۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا
کہ امام حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے. جیسے ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی ہے بھئی، ٹیوب لائٹ کی تو سائز ہی بس اتنی ہوتی ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ اس کی سائز ایسی تھی کہ اس کنڈے سے لے کر کے آسمان تک ایک لاٹ تھی نور کی جو میں دیکھ رہی تھی. اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سفید سفید نورانی پرندے آئے اور ان پرندوں نے آ کر کے اس کے چاروں طرف طواف کرنا شروع کر دیا. پرندے طواف کر رہے تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پرندے نہیں، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو امام حسین کے سر اقدس کا طواف کر رہے تھے. بہرحال صبح اس ظالم نے امام حسین کے سر مبارک کو لیا اور گورنمنٹ ہاؤس میں جہاں پر وہ محل تھا ابن زیاد کا، وہاں لے کر کے گیا. لے جا کر ایک تشت کے اندر، ایک تھاڑے کے اندر امام حسین کے سر مبارک کو رکھ کر کے اس نے پیش کیا. ابن زیاد تو مردود آدمی تھا، خراب آدمی تھا. یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے ٹیبل کے اوپر ایک تھاڑے کے اندر امام حسین کا سر مبارک ہے. اس نے کیا کیا، ہاتھ میں کوئی چھڑی وغیرہ کوئی لکڑی وغیرہ تھی، اس سے دھیرے دھیرے امام حسین کے ہونٹوں پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر یہ بار بار لکڑی لگاتا ہے. حسین بول، اب کیا کہتا ہے، حسین کیا کہتا ہے. اس طرح کر رہا تھا تو ایک صحابی سامنے کھڑے تھے اس محل میں، جن کا نام زید ابن ارقم تھا. بوڑھے صحابی تھے حضور کے. انہوں نے کہا، ابن زیاد تھوڑی غیرت کر، شرم کر، تو یہ لکڑی کہاں لگا رہا ہے؟ میں نے رسول اللہ کے لب ان لبوں پر لگے ہوئے دیکھے ہیں. رسول اللہ انہیں چومتے تھے اور آج تو یہاں لکڑی لگا رہا ہے. اس طرح چھیڑ خانی کر رہا ہے، غیرت نہیں آتی. ظالم نے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر کر دو، اس کو باہر کر دو، ورنہ اس کو باہر قتل کر دیں گے. کہا تو بوڑھا ہے نا، اس لیے تیرے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ورنہ باہر تیرے کو قتل کر دیتے. ان کو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا. پھر بتاتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد کے اندر ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ ہماری فتح ہوئی ہے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور برا بلا بولا امام حسین کو اور یزید کی تعریف کی. تو بتاتے ہیں وہاں بھی ایک عبداللہ ابن عفیف نامی کر کے کوئی نابینے صحابی تھے، جنہوں نے ابن زیاد کو وہیں مسجد کے اندر ہی کھڑے کھڑے بہت برا بلا بولا اور کہا، تیرے کو شرم نہیں آتی، رسول اللہ کی آل کے ساتھ یہ کیا، اور پھر تو اپنی فتح کی باتیں کرتا ہے. تیرے جیسا کوئی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، تم ظالم، ظالم کے بیٹے، تیرا باپ بھی ظالم. اس طرح وہ نابینے بزرگ نے ہاتھ اونچے کر کر کے اتنا برا بلا بولا اس کو کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو قتل کر دو اور قتل کر کے اس کی لاش یہیں لٹکا دو. تو اس نابینا صحابی کو، ان کو بھی قتل کر دیا گیا وہاں، اور انہیں بھی مطلب شہید کر دیا گیا. اور ابن زیاد نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی یہ حسین کا بیٹا ہے. کہا اس کو بھی قتل کرو. جب حضرت زینب نے ایک دم اپنی باہوں میں زین العابدین کو بھر لیا، کہا نہیں میرے بیٹے زین العابدین کو مت مارو، اسے مارنا ہے میرے کو مار دو. پہلے رسول اللہ کے لوٹا پٹا یہ قافلہ مدینے کون لے جائے گا؟ ہمارے ساتھ کون آدمی ہے، بچہ ہے، اسے مت مارو. بہت برا بلا بولی ابن زیاد کو. آخر کو دوسرے لوگ بھی بیچ بچاؤ میں آئے اور زین العابدین کو کیا ہے کہ شہید نہیں کیا گیا. اب ابن زیاد نے کہا بھئی ایسا کرو، ان کو لے جاؤ دمشق جو یزید کی راجدھانی اور اس کی حکومت کی جہاں پر مطلب یہ ہے کہ قائم تھی.
وہاں پر دمشق لے جاؤ یہ قافلے کو۔ کوئی اونٹ چھکڑا نہیں، کوئی بلدیا گاڑی نہیں، کوئی فور ویلر نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس طرح یہ ان کی مشقیں کسی ہوئی، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس حال کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ لے جاتے نماز کا ٹائم آیا، کوئی پاس کے گاؤں سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت زینب نے رسول اللہ کی بہو بیٹیوں کو آواز دی، اے نبی کی بہو بیٹیوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ ان کی طرف سے آواز آئی کہ زینب وضو کہاں سے کریں، نماز کو رکوع سجدے کیسے کریں گی؟ حضرت زینب نے کہا مجبوروں کو جس طرح بھی نماز پڑھیں اجازت ہے، تم رسول اللہ کے خاندان کی بہو بیٹیاں ہو، تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اپنی سواریوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ انہوں نے اپنی سواریوں پر ہی نمازوں کی نیت باندھ لی۔ ہماری ماں و بہنوں، اپنے پردے کا بھی اہتمام رکھو، حضرت فاطمہ کی حیا کا بھی اپنے دل میں خیال دماغ میں بٹھاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ دعوت اسلامی کے جو اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں ایسے اجتماع بھی عورتوں کے کرواؤ۔ ہماری ماں بہنیں پردے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ تم وقت کی رابعہ تو نہیں بن سکتی، فاطمہ تو نہیں بن سکتی، مگر فاطمہ کی کنیز اور ان کی غلام تو بن سکتی ہو۔ تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو۔ اپنے لیے کیا ہے کہ اپنے مکان کے اندر ایک کمرہ یا ایک چھوٹا سا حصہ صرف نماز کے لیے طے کر لو کہ یہاں مصلی بچھا رہے گا، یہاں قرآن شریف رہے گا، یہاں پر اگربتی وغیرہ لگائیں گے، لوبان بتی وغیرہ ہوگی، یہاں اللہ اللہ کریں گے۔ یہ دنیا کے پرپس تو ختم نہیں ہوں گے کہ بھئی ابھی روٹی پکانی ہے، ابھی کپڑے دھونے ہیں، ابھی باسن مانجنے ہیں، ابھی سالن پکانا ہے، ابھی ناشتہ پکانا ہے۔ یہ تو مرتے دم تک چلو ہی رہیں گے۔ قبر کی اور آخرت کی تھوڑی تیاری کی جائے، اس لیے کہ ہمیشہ اس آبادی میں نہیں رہنا ہے، ہمیں ایک دن ویرانے میں جا کر کے سو جانا ہے۔ پھر یہ آل اولاد تھوڑے دن آئے گی، پانی چھڑکے گی، پھول ڈالے گی، اس کے بعد واپس ہاتھ پھیر کر کے منہ پھیر کر آ جائیں گے۔ کوئی ساتھ نہیں چلنے والا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ پی او پی والی چھت یہیں رہ جائے گی، مسیریاں یہیں رہ جائے گی، ایسیاں یہیں رہ جائے گی، یہ کرسیاں یہیں رہ جائے گی، یہ پھڑیے، یہ میدان، یہ باریاں، یہ جو کچھ بھی الماریاں، یہ فریج وغیرہ سب یہیں رہیں گے۔ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا شریر ہوگا، اور کسی طرف سے کوئی کیڑے مکوڑے آ گئے، نوڑی آ گئے، اور کوئی جیوڑا آ گیا، کوئی جناور آ گیا، وہ آپ کے ہمارے ماंس کو کھانے لگے گا۔ ہم ہماری آخرت کو کیوں نہیں اچھی کریں کہ ہماری قبر کھڈا نہیں بنے، بلکہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور اللہ پاک قبر کے اندر ہمارے لیے جنت کی ہواؤں کا سامان اور بندوبست فرماتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اور ہم اللہ اللہ کریں گے، نماز کی آپ اور ہم فکر کریں گے۔ بہرحال دوستو، یہ قافلہ دمشق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ جب دمشق شہر کے اندر گھسا نا، تو ایک شخص آپ کے ماڑیے میں، بالا خانے میں، جو اوپر والا روم ہوتا ہے گھر کے اندر دوسری منزل کا، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے ہمارے قصوں میں عجیب قصہ ہے۔ جب اس قرآن پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی
इमाम हुसैन का सर नेज़े के ऊपर अटका हुआ था, नेज़े की अणी पर यूं अटका हुआ था। उधर उस कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, इधर इमाम हुसैन के सर मुबारक की तरफ लोगों की निगाहें थी। आपके लब हिलने लगे और आपकी लबों से आवाज निकली और आपने फरमाया इन्ना कतली व हमली आजबो मिन हो। आपने फरमाया कि ए कुरान पढ़ने वाले, असहाबे कहफ का किस्सा तुम है अजीब, लेकिन मेरा इस तरह कत्ल होना और इस तरह मेरा जुलूस निकालना और इस तरह मेरा नेज़ों को ऊपर उठाना और मेरे खानदान को और पूरे कबीले को कत्ल कर देना, ये एक असहाबे कहफ के किस्से से भी अजीब है। हो इस तरह करके ये काफिला आगे बढ़ रहा था। एक रिवायत ये भी सुनने में आई है कि जब ये काफिला क्या है कि वहाँ से दमिश्क की बस्ती से, शहर से निकल रहा था, तो क्या है कि इन्होंने दमिश्क को सजा रखा था, गेट बना रखे थे। अपनी फतह के और अपनी जीत का उन्होंने जश्न और क्या है कि वो माहौल बना रखा था ऐसा कि हमारी जीत हुई है, यजीद ने। और औरतें बच्चियां वगैरह ऊपर छतों पर चढ़ चढ़ करके इस लुटे पिटे काफिले को देख रही थी। माँ बहनों, जिस तरह तुम ताजिया देखने के लिए निकलती हो, इस तरह रसूलुल्लाह की खानदान का लूटा पिटा ये काफिला जब दमिश्क के गली कूचों से गुजर रहा था तो औरतें बच्चे वगैरह बाहर निकल करके देख रहे थे कि ये क्या आया, ये नेज़ों की अणियों के ऊपर ये क्या रखे हुए हैं, ये कैसे सर है, ये क्या है। बताते हैं कि कोई बाई थी जिसने क्या है कि उस काफिले को रोक करके ठंडे पानी के कलसिए, लोटे पानी और गिलास वगैरह भेजे, कुछ कपड़े वगैरह भेजे। तो हजरत ज़ैनब ने रिनो ने पूछा कि हमारे को इतनी देर हो गई, इस तरह आते आते हमारे को किसी ने पानी की भी सलाह नहीं की। इस भाई ने हमारे लिए पानी, चाय, नाश्ते वगैरह भेजे हैं, ये कौन है भाई? जब उस भाई ने कहा कि भाई मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खादमा हूँ जो उनकी सोबत में खिदमत में रहती थी, उसको पूछा कि भाई तुमने हमारी ये खिदमत वगैरह कैसे की? उसने कहा कि मुझे फातिमा ज़हरा ने वफात के वक्त वसीयत की थी कि अगर कोई लूटा पिटा काफिला तेरे घर के पास से निकले तो उनकी पानी की और खाने की सलाह कर लेना। आज ये काफिला आया है, मुझे इतने बरसों से इंतजार था। फिर उस औरत ने गौर से देखा तो ज़ैनब ने पूछा कि तुम फातिमा के पास रहती थी? कहा हाँ। कहा फातिमा के बच्चों को भी तुम्हें ध्यान है, कौन कौन थे? कहा एक हसन है, एक हुसैन है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था। कहा ज़ैनब मैं हूँ और वो रहा हुसैन नेज़े की अणी ऊपर। उस औरत की तो आए और चीखें निकल गई, घरे मैंने इन्हें झूला झुलाया है, मैं इनकी खिदमत करती थी। बहरहाल दोस्तों ये काफिला और आगे बढ़ा। यजीद के यहाँ क्या है कि वहाँ नकारे बज रहे थे और ये काफिला वहाँ यजीद के दरबार में पहुँचा। तो बाज़ी रिवायतों में आया है कि यजीद ने ज़ाहिरात के तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर यूँ कहा कि इब्ने ज़ियाद ने गलत किया, हुसैन को कत्ल कर दिया, मैं ऐसा नहीं होने देता, ऐसा नहीं करने देता, हुसैन को मेरे पास ले आते। इस तरह की बातें वगैरह भी वहाँ पर हुई। और क्या है कि यजीद के घर के अंदर उसकी औरतें, बच्चियाँ वगैरह भी इनके सरों को देख करके वो भी रोई और चिल्लाई। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि तुम रो रही हो, तुम ही लोगों ने हमारे को बुलाया और हमारे भाई को और हमारा हाल ये किया है। ज़ैनब ने कहा कि मैं अल्लाह से कहती हूँ मौला, जिन्होंने हमारे साथ ये किया है क़यामत तक ये यूं ही रोते रहे। तो कूफे वालों को
حضرت زینب کی بد دعا ہے کہ وہ روتے رہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہمارے تو وقتی طور پر آنسو آ جاتے ہیں، یہ آنسو کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چھاتیاں کوٹنا، چھاتی ماتھے کوٹنا اور تلواروں سے، چھریوں سے اپنے جسم کو لہو لہان کر لینا، یہ چیزیں ہماری شریعت میں رسول اللہ نے منع فرمائی ہے۔ یہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں، اپن نہیں کرتے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ چشم و چراغ۔ خیر اب یزید نے کیا ہے کہ کچھ فارملٹی کے طور پر کچھ شبد ایسے بولے کہ میں یہ چیز نہیں کرنے دیتا، ایسا ویسا، اور پھر حضرت زین العابدین کے لیے بھی اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ بھئی اس کو بھی قتل کر دیں تاکہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، تو ان کو بھی وہاں کیا ہے کہ کوئی صحابی وغیرہ کوئی بزرگ لوگ تھے، انہوں نے ان کی مطلب بیچ بچاؤ وغیرہ کیا اور ان لوگوں کو شرم دلائی، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر، عیسیٰ علیہ السلام جس پر سوار ہوتے تھے وہ کھچر جو تھا، اس کھچر کے پیر کا جو کھر، اور کھر کہتے ہیں ناخن کو، وہ گھوڑوں کے نیچے نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ کاٹ دیا کرتے ہیں، یہ ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کھچر کا کھر کسی عیسائی کے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ عیسائی لوگ ہر سال اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر عطر چھڑکتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، کئی برس گزر گئے، تو وہاں انہوں نے صحابی نے، کسی بزرگ نے، انہوں نے یزید کو اور ابن زیاد کو اور ان لوگوں کو شرم دلائی تھی کہ تمہیں غیرت شرم آنی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانور کے پیر کے کھر کی عیسائی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، ابھی تھوڑا ہی ٹائم نہیں گزرا ہے اور حضور کے نواسے کا تم نے یہ حال کر دیا ہے، تمہارا ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ اس طرح باتیں کی، غیرتیں دلائی، شرم دلائی، ساری باتیں یزید کے دربار کے اندر ہوتی رہی۔ دوستو حضرت زینب نے بھی تقریر و بیان کیا، آپ نے کہا یزید تم نے ہمارے کو بلا کر کے ہمارے بھائی کو اور ہمارے بچوں کو اس طرح کٹوایا، ذبح کروایا۔ بتاتے ہیں کہ یزید کے دربار میں نگارے بج رہے تھے، نکارے بج رہے تھے، وہ نکارے آپ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہیں کہیں درگاہوں کے اوپر وہ ڈھول نما ہوتا ہے ایک ہی، وہ اور دونوں ڈنڈوں سے اس کو بجایا جاتا ہے، نگارے بج رہے تھے۔ یزید کے بیٹے نے حضرت زین العابدین سے کہا، زین العابدین دیکھو ہمارے باپ کی نوبت بج رہی ہے، ہمارے باپ کے نگارے بج رہے ہیں، ہماری حکومت ہے، سب کچھ ہمارا ہے، نگارے بج رہے ہیں ہمارے باپ کے۔ زین العابدین کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، آپ چپ چاپ کھڑے ہوئے، جواب نہیں دیا آپ نے۔ ابھی آپ نے جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ دمشق کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن نے حضور کا نام لیا نا، اس وقت زین العابدین نے سر اونچا کیا، یزید کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے یہ تیرے باپ کی اذان نہیں ہے، یہ میرے نانے کی اذان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کے نگارے تو کل بند ہو جائیں گے، لیکن ہماری یہ جو نوبت بج رہی ہے قیامت تک یوں ہی بجتی رہے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہمارے بھائی ڈھول بجاتے ہیں، بھائی ڈھول نہیں بجانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دکھی ہو رہے، جنات رو رہے، فرشتے رو رہے ہیں، آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے،
زینب رو رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے، رباب رو رہی ہے، حضور رو رہے ہیں، اور تمہیں مطلب یہ ہے کہ ڈھول بجا رہے ہیں آپ پر ہم۔ اچھا لگے تو لگو دوستو، کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور پڑوس میں اگر گانے چل رہے ہیں یا لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے میت ہو گئی ہے، آواز بند کرو بند کرو، میت ہو گئی ہے۔ ایک میت ہو جاتی ہے، اس کے غم میں پاس کا اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے، اور یہاں رسول اللہ کا سارا خاندان کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ اور آج امت ریٹن میں، رد عمل میں، آج مطلب یہ ہے کہ صاحب ڈھول بجا رہی، بجاؤ ڈھول، کل قیامت کے دن حضور کو جواب دینا کہ میرے بیٹے کی شہادت کا جب واپس وقت آیا تھا تو میری امت تو نے کیا کیا تھا؟ تو ہم کہیں گے حضور ہم نے ڈھول بجائے تھے، ہاں یہ کام کیا تمہیں میرے آل پر درود اور سلام بھیجنے تھے، قرآن پڑھ کر ان کو ثواب بخشنا تھا، تمہیں ان کے لیے محبت میں آنسو بہانے تھے، تم نے یہ کیا۔ ہم جو کر رہے ہیں الٹا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، تھوڑا سوچنا چاہیے آپ کو۔ ہم نہیں سوچتے دوستو، خیال کریں، بچے ایسی چیزوں سے۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے 5 تسبیح درود شریف کی پڑھ دیں۔ کیا تم تعزیہ دیکھنے جاتی ہو؟ ہم کہا کرتے ہیں کہ ماں بہنوں تم تعزیہ دیکھنے مت جاؤ، تمہیں یہ تم میک اپ کر کے، بچیاں میک اپ وغیرہ کر کے میلے کے اندر جاتی ہے، لال لینے جا رہی ہے، سینیاں لینے جا رہی ہے، سبیلے لگ رہی ہے، پلاؤ جردے پک رہے ہیں، بچیاں جا رہی ہے، لین لگا رہے ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ تم تعزیہ دیکھنے نہیں، تم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کا ایک آدھا پارہ پڑھ کر فاطمہ کو اور کربلا کے شہیدوں کو پیش کر دو، تو صرف تم تعزیہ دیکھنے نہیں بلکہ خود حسین اور حسین کی ماں تمہیں زیارت کرانے تمہارے خواب میں آ جائے گی، اگر تم دل کے ساتھ۔ مشائخ کہتے ہیں سلسلے نقشبندیہ کے کہ ذکر ہو تو فکر کے ساتھ ہو۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی بالکل ایک دم ساتھ میں ہو، دماغ بھی ساتھ میں ہو، فکر ہو، جب وہ ذکر کام آتا ہے۔ ذکر یوں ہی چل رہا ہے، دل دماغ کہیں اور کہیں پھرتا پھر رہا، نہیں، ذکر ایسے کہ بھئی خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی حیبت، اللہ کی ربوبیت، اس کی کبریائی، اس کا جلال ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو، اور ہمارا ناقص ہونا، ہمارا عاجز ہونا، ہمارا خاک ہونا، ہمارا مٹی ہونا، ہمارا فنا ہونا، یہ سب 2 طرح کے تصور جب جمتے ہیں تو بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات اور اثرات اور اللہ کی رحمتوں کا اور نور کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ہماری انانیت اور ہماری بڑائی میں، ہمارے ابیبان میں ہم چل رہے ہیں، پھر ذکر کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ ایک تو فقیر بھی مانگنے والا اللہ 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 کرتا ہے، اس کا تو روٹی کے لیے اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے۔ ارے ہمیں اللہ کرنا ہے فقط اللہ کے لیے کہ اللہ تو مل جائے، تیرا قرب نصیب ہو جائے۔ کتنی بج گئی بھائی؟ 12:15 بج گئے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت مداد ما علمت۔ خیر، پھر ایسا ہوا، نعمان ابن بشیر جو کوفے کے پہلے گورنر تھے، اس کے بعد جب یہ مسلم بن عقیل وہاں گئے اور یزید کو اطلاع ہوئی تو یزید نے پھر نعمان ابن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا، ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو نعمان ابن بشیر بھی دمشق میں اس وقت ساتھ میں تھے، اور جو محب اہل بیت تھے، اہل بیت کی بڑے چاہنے والے اور چاہک تھے، تو ابن زیاد تو بدبخت تھا ہی تھا۔ یزید نے کیا کیا، نعمان ابن بشیر کو کہا کہ بھئی آپ 150 آدمیوں کا قافلہ لے کر کے اس لٹے پیٹے قافلے کو تم مدینہ شریف چھوڑ کر کے آؤ، یہ ہمارا حکم ہے۔ حفاظتی دستہ بھی ساتھ میں کیا، پہرے دار بھی ساتھ میں کیے،
اور کھانے کا، پانی کا، پینے کا سارا انتظام دمشق سے لے کر کے مدینے تک کا سارا راشن پانی وغیرہ ان کے ساتھ کر دیا۔ نعمان ابن بشیر کو کہا آپ ان کو لے جاؤ اور ان کو مدینہ شریف چھوڑ کر آؤ۔ نعمان ابن بشیر ایک چھوٹی سی ٹکڑی اپنے ساتھ لے کر کے اس قافلے کو مدینہ شریف کی طرف لے کر روانہ ہونے لگی۔ بتاتے ہیں کہ ان یزیدیوں نے ان کے جتنے بھی مرے تھے نا، قتل ہوئے تھے امام حسین کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے، ان سب کو ان لوگوں نے جنازے کی نمازیں بھی پڑھی اور ان کو دفن بھی کیے، لیکن رسول اللہ کی جو آل اور حضور کے خاندان کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو انہوں نے نہیں اٹھایا نہ دفن کیا۔ بتاتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن فرات کے کنارے ایک کالونی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا قصبہ غامریہ کر کے، تو وہ لوگ آئے تھے اور دوسرے دن انہوں نے آ کر کے جو 70-72 جو شہید ہوئے تھے ان کو ایک ہی جگہ ان کو دفن کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے الگ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو عراق کی بغداد کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج تو کیا ہے کہ وہ کربلا کا جو میدان ہے وہ بالکل ماربل وغیرہ چاروں طرف لگا دیا ہے۔ پہلے تو خیموں کی بھی نشاندہی تھی کہ بھئی امام حسین کے خیمے ادھر تھے، اب کیا ہے کہ وہ چیز بھی اب وہاں نظر نہیں آتی۔ اتنا ضرور ہے کہ امام حسین کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا وہاں پر ایک جالی لگی ہوئی ہے اور لال رنگ کی سرخ بتی اس کے اندر لگ رہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بہت عالی شان، سینکڑوں ٹن سونا لگا ہوا وہاں۔ حضرت علی کے بھی ایسا ہی مزار ہے، حضرت عباس کا بھی ایسا ہی مزار ہے، بہت ہی مطلب عالی شان طریقے کے وہاں پر مزارات کی شان وغیرہ ہے دوستو۔ خیر یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے والوں کو سوچنا مل گئی تھی کہ دمشق سے قافلہ آ رہا ہے، جس قافلے میں قاسم بھی تھے، اور محمد بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، جس قافلے میں عباس بھی تھے۔ اب وہ قافلہ آ رہا ہے۔ بتاتے ہیں مدینہ شریف والے اس دن مدینہ شریف سے کئی کلومیٹر آ کر کے باہر بیٹھ گئے تھے کہ وہ آ رہے ہیں کربلا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، اور اب کربلا والے اب مدینے آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ مدینے سے باہر آ کر کے بیٹھ گئے، قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے زین العابدین سے کہا تھا بیٹا یہ لوٹا پٹا قافلے مدینے لے جانا، اور بیٹا جو کچھ بھی یہاں کربلا کے اندر دیکھا ہے سب نانے کو سنانا، نانے کو بتانا کہ آپ کی امت نے یہ کیا ہے آپ کے حسین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں حضرت زین العابدین امام حسین کا سر مبارک حضرت زین العابدین کو دیا کہ آپ یہ سر رکھو اپنے باپ کا، والد صاحب کا۔ قافلہ آ رہا تھا، لوگ ادھر سے جمع تھے، ادھر سے آ رہا تھا قافلہ۔ حسین آ رہے ہیں مگر حسین بغیر دھڑ کے حسین صرف سر آ رہا امام حسین کا۔ سارا کنبہ سارا گھرانہ خالی ہو گیا ہے، عورتیں ہیں، رونا وغیرہ مچ گیا۔ بتاتے ہیں مدینے میں 2 بار قیامت آئی ہے، حالانکہ وہ قیامت جو بڑی آنے والی وہ تو آئے گی کہ یا تو مدینے میں قیامت اس وقت مدینے والوں نے محسوس کی تھی جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی، اس دن مدینے والوں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ مدینہ سونا ہو گیا تھا، سناٹا ہو گیا تھا مدینے کے اندر، یا مدینے میں قیامت اس دن آئی تھی کہ جس دن یہ کربلا کا لٹا پٹا قافلہ مدینے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔
واویلا مچ گیا تھا، رونا پیٹنا مچ گیا تھا۔ پوچھ رہے تھے حسین کہاں ہے، ام سلمہ پوچھ رہی حسین کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، زینب تیرا اونر محمد کہاں ہے، رباب تیرا اصغر کہاں گیا، وہ کیا بتائے کہ کہاں گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف میں اس طرح ادھر یہ رو رہے ادھر وہ رو رہے، گڑے مل مل کر کے عورتیں بے ہوش ہو رہی ہے، ادھر یہ بے ہوش ہو رہے ادھر وہ بے ہوش ہو رہے۔ ایسا ماحول آسمان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنا سارا ہجوم ہے، ایک دوسرے سے مل مل کر کے رو رہا ہے۔ آخر حضرت زین العابدین، لوگوں نے کہا زین العابدین گھر چلو، کہا گھر نہیں چلوں گا، میرے پاپا نے کہا تھا کہ پہلے نانے کی قبر پر جانا اور نانے کے مزار شریف پر جا کر کے عرض کرنا، بتانا کہ یہ حال ہوا ہے۔ حضرت زین العابدین اپنے والد کا سر مبارک لائے، روتے ہوئے روتے روتے امام حسین کا سر حضور کے مزار کے اوپر رکھ دیا۔ لو صاحب آپ کا حسین آ گیا، لو یہ حسین آیا۔ بتا رہے حضور علیہ السلام کا مزار انور گویا اس وقت ہل رہا تھا، اور حضور بتا رہے تھے زین العابدین مجھے تو کیا بتاتا ہے بیٹا، میں خود کربلا میں سارے منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو کیا بتاتا ہے۔ آخر دوستو بتاتے ہیں کہ بہت دیر تک حضرت زین العابدین حضور کے مزار شریف کے پاس کھڑے کھڑے روتے رہے، اور حضور علیہ السلام کو حضرت علی اکبر کا شہید ہونا، علی اصغر کا شہید ہونا، اپنے اونر محمد کا برچھی اور تلواروں پر ان کو اچھال دینا، یہ سارے منظر رو رو کر کے مزار پر لپٹ لپٹ کر کے سب سنا رہے تھے، رو رہے تھے، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ آخر امام حسین کے سر مبارک کو حضرت زین العابدین نے امام حسن کے اور حضرت فاطمہ کے دونوں کے مزاروں کے قبروں کے بیچ میں وہاں پر چھوٹی سی قبر مبارک بنا کر کے وہاں امام حسین کے سر مبارک کو دفن کر دیا۔ یوں ہے صاحب کہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ پر جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، آج تک وہاں خون امام حسین کا تھوڑا لگا تھا، تو وہ ابھی تک مطلب وہاں پر خون ابھی بھی محسوس ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب دمشق وغیرہ جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک گرجا گھر آیا تھا جہاں پر ایک کوئی راہب رہتا تھا۔ اس راہب نے جب اس قافلے کو دیکھا تھا نا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے ظالموں نے بتایا کہ ہمارے نبی کا نواسہ حسین ہے۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ان کو ہم قتل کر کے لائے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو اس کو اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، مگر وہ کیا حضور کا نام سن رکھا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ لوگ کیا ہے کہ مجھے رات رات بھر تمہارے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رکھ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، سر امام حسین کا میرے پاس رہنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس گرجا کے اوپر ایک شعر دیکھا عربی کا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ جس قوم نے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے، وہ قوم کیا قیامت کے دن اس نبی کی شفاعت کی امید رکھے گی؟ اب اس شعر کا یہ مطلب تھا۔ تو ان لوگوں نے ظالموں نے پوچھا کہ آپ کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ لو بولو کیوں؟ کہ یہ واقعہ تو ہونا تھا اس طرح کا۔ خیر اس نے کیا کیا صاحب، جو مائیں بہنیں تھیں نا، ان کو ایک الگ سیپریٹ روم میں ان کو رکھا، اور امام حسین کے سر کو اس نے اپنے خاص حجرے کے اندر رکھا جہاں وہ عبادت تپسیا کیا کرتا تھا۔ وہاں اس نے کیا کیا صاحب کہ وہ اس اپنے حجرے میں لے گیا، اور امام حسین کے سر مبارک کے اوپر ریت گرد و غبار لگی ہوئی تھی، وہ گلاب جل کے پانی سے آپ کے بالوں کو دھویا،
آپ کے لب و رخسار کے اوپر ریت لگی ہوئی تھی، وہ ریت بھی دھوئی اور خون بھی دھویا، ادھر سے بھی خون وغیرہ اس نے دھویا، اور پورا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہ ماتھا وغیرہ سب اس نے دھو کر کے عطر وغیرہ لگا کر کے، وہ کیا ہے کہ صاحب ایک اچھا سا کپڑا، مخملی کپڑا لے کر ایک پتھر کے اوپر مخملی کپڑا لگایا، وہاں پر امام حسین کا سر رکھا اور سر رکھ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی کہ سارے حجابات اور پردے اس کے آنکھوں سے ہٹا دیے گئے، اور اللہ کے نور کی بارش جو سر کے اوپر ہو رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر کے وہ عیسائی راہی پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان بن گیا۔ تو امام حسین کے سر کو رکھنے کی وجہ سے اس نے کہا نادانو، تم مسلمان اور تم نے تمہارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ اثر کیا ہے۔ خیر ان کو 10,000 جو روپیے دیے تھے نا، سکے، وہ 10,000 سکے لے کر کے وہ نادان ظالم آگے گئے، آگے جا کر انہوں نے تھیلیوں کا منہ کھولا نا، تو کوئی ایک بھی سکہ نہیں، سب مٹی کی ٹھیکریاں بن گئی۔ ان کو پتہ چلے تاکہ تم نے جس دولت کے لیے اور دنیا کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، اب تم سے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تم سے گئی۔ بہرحال دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں اس واقعے سے یہ کرنا کہ آپ اور ہم شریعت کے، دین کے آپ اور ہم پابند رہیں۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایک کوئی قلندر تھے، درویش تھے، تو کیا ہے کہ پانی وانی برس چکا تھا اور گارا ہو چکا تھا، تو ایک کوئی میاں بیوی کنارے پر کھڑے تھے بارش سے بچنے کے لیے، کسی بالکنی کے نیچے بارش سے بچنے کے لیے، بارش ہو رہی تھی، مگر وہ مجذوب جو تھا، مجذوب کہتے ہیں مست کو، تو مجذوب ہے نا ادھر سے آ رہے تھے پانی کے اندر، تو وہ جان بوجھ کر کے پانی کے اندر زور زور سے پیر پٹک رہے تھے، چھپ 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 اس طرح آ رہے تھے، تو وہ آ رہے تھے نا، تو انہوں نے پانی کے اندر جان کر زور سے پانی میں پیر پٹکا نا، تو پانی اچھل کر کے اس عورت کے کپڑوں پر لگ گیا، عورت کے کپڑوں پر لگا تو اس کے گھر والے کو غصہ آ گیا، اس نے اس مستان کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا، وہ مستان چپ چاپ آگے چلا گیا، مستان تو چلا گیا۔ اب کیا ہوا دوستو؟ اب ہوا یہ کہ یہ بارش بند ہونے کے بعد میاں بھی گھر گئے، یہ اپنے گھر کے کوٹھے پر چھت پر چڑھا نا، واپس اتر رہا تھا، پیر سلپ ہوا اوپر سے ہی، ایک دم دھڑام سے نیچے آ کر کے گرا، گرتے ہی کیا ہوا کہ وہ ہارٹ بند ہو گیا، یعنی مر گیا یہ آدمی۔ جب یہ مر گیا، اس کی عورت نے سنبھالا، ڈاکٹروں کو بلایا، کہا بھائی یہ ختم ہو گیا، لے جاؤ آپ کریا کرم کرو، جو بھی کرنا کرو، ختم ہو گیا ختم ہو گیا۔ جب اس کی عورت نے کہا کہ ارے ابھی اس نے ایک اللہ کے ولی کو تھپڑ مارا تھا، اس بابے کی بددعا کی وجہ سے مر گیا ہوگا یہ، وہ بابے کو بلاؤ شاید وہ دعا کرے یہ زندہ ہو جائے۔ تو لوگ اس مجذوب کو ڈھونڈنے گئے، وہ مجذوب ایک جگہ کیچڑ کے اندر ہی بیٹھا تھا، جا کر اس کو پکڑا، کہا بابا ادھر آؤ، کہا کہاں؟ کہا گھر چلو، گھر لے آئے پکڑ کر کے، کہا یہ مر گیا۔ انہوں نے کہا بھائی مر گیا میں کیا کروں، دفن کرو۔ انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ آپ کو اس نے تھپڑ مارا تھا، اس لیے آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اس کو مروا دیا۔ آپ نے کہا نہیں، جاؤ اس کو لے جاؤ، دفن کرو دفن کرو۔ یہ تو دوست کی لڑائی تھی، یہ تو دوست کی لڑائی ہے، یہ تو یار کی لڑائی ہے، یہ تو یار کی لڑائی ہے، جاؤ یار کی لڑائی ہے، یہ تو یار کی لڑائی ہے، بس یہی لفظ بولے بار بار، یہ تو یار کی لڑائی ہے، یہ تو یار کی لڑائی ہے۔ ارے لوگوں نے کہا بابا ہم نہیں سمجھے، کیا یار کی لڑائی ہے، ہم نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری طرف سے اس کی عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے نا پانی کے، کہا ہاں، کہا اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس نے کیا میرے کو تھپڑ مار دیا، جب میرے کو تھپڑ مارا نا تو پھر میرے یار کو غصہ آ گیا، اس نے اس کا کام ہی پورا کر دیا۔ یہ تو یار کی لڑائی ہے۔ تو کیا ہے کہ یزید نے یہ سوچا تھا کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا تو میری حکومت قائم ہو جائے گی، میری حکومت کو دوام اور لمبان مل جائے گا،
تو دوستو اس نے یوں کر کے امام حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب حسین کو شہید کر دیا اس کے بعد یزید نے کہا کہ جتنا حسین جیتے جی خطرہ نہیں تھا اتنا حسین شہادت کے بعد خطرہ ہو گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یزیدیت دفن ہو کر کے رہ گئی اور حسینیت قیامت تک کے لیے زندہ ہو کر کے رہ گئی۔ کیونکہ پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آج ساری کائنات میں حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ بس دوستو باتیں کہنے کی تو بہت ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ اور ہم امام حسین کی نانے کی شریعت پر اپنے آپ کو چلائیں۔ امام حسین کی یزید کی جنگ کوئی حکومت کے لیے نہیں، صرف نبی کا دین بچانے اور نبی کی شریعت کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دینے کا تہیہ کیا۔ تو دوستو ہمیں حضور کی شریعت کے مطابق اپنے زندگی گزارنی چاہیے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ماں و بہنوں کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شریعت مطہرہ پر چلائے۔ ہمارے علماء وغیرہ جو تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات، ان کے علم میں، عمر میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے یہ مختصر سی مجلس رکھ کر آپ سب کو، ہم سب کو ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں، ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔